اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال الله تبارك وتعالى ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تبارك وتعالى فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے اور جو بھی سن رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے مہینے میں نے قرآن پاک کی تلاوت، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ایک پارہ، دو پارہ، آدھا پارہ، جتنا بھی ہو سکے، اس بارے میں بیان کیا تھا اور اس سلسلے میں بہت ضروری باتیں آپ کو بتائی تھی. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے مہینے میں نماز کے متعلق ہدایات اور نماز کے متعلق کچھ بیان آپ کے سامنے کیا تھا. یوں تو آپ ماشاءاللہ مسلسل قریب 4 سال سے ہر مہینے یہ بیان سنتے چلے آ رہے ہیں. ان 2 مہینوں میں نے جو بات بتائی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے لوٹائی. ایک نماز اور دوسرے قرآن پاک کی تلاوت. آج میں نے ارادہ کیا کہ آج میں آپ کو ذکر کے بارے میں بتاؤں اور آج میں آپ کو دعا اور مناجات کے بارے میں بتاؤں. میرے دوستوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، دعا اور اللہ کا ذکر یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کو ہم صحیح سے سوچیں
اور صحیح سے سمجھیں تو ہمیں خود اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو واسطہ پڑا ہو تو معلوم ہو جائے گا، اور واسطہ نہیں پڑا تو جس کو واسطہ پڑا ہے اس سے پوچھ لیجئے گا۔ اگر آپ عدالت میں جانا چاہیں، کسی جج اور حاکم کے پاس جانا چاہیں تو وقت بھی متعین ہے کہ فلاں وقت آپ جا سکتے ہیں، فلاں وقت آپ مل سکتے ہیں، اور وہاں تک پہنچنا ہر کسی کا کام بھی نہیں ہوتا۔ کہاں کہاں گارڈ کھڑے رہتے ہیں، کہاں کہاں روکنے والے، تھامنے والے موجود رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کسی منتری سے ملنا ہو، مکھیا منتری سے ملنا ہو، پردھان منتری سے ملنا ہو، تو ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ وہاں تک پہنچ جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے واسطے ایسا نظام رکھا، ایسا نظام رکھا کہ بندہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس حالت میں چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ اس کی بات سنے گا۔ جب چاہے، جس وقت چاہے وہ اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ ہمارے دلوں میں کچھ غفلت اور لاپرواہی اور کچھ ناسمجھی اور لا علمی، غفلت اور لاپرواہی کی بنا پر ہم اللہ کے ذکر سے غافل، غفلت اور لاپرواہی کی بنا پر ہم اللہ کے سامنے مناجات کرنے، فریاد کرنے اور دعا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، بلکہ ہمارے دلوں کے اندر شکوک و شبہات موجود ہیں۔ مثلاً یہی کہ دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، یہی شک و شبہ، قبول نہیں ہوتی۔ فلاں چیز کے بارے میں اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں، فلاں چیز کے بارے میں اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں اور قبول ہوتی نہیں۔ اس طرح کی شک و شبہ اور اس طرح کی باتیں ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ دوستو، ہمارے دلوں سے غفلت بھی دور ہو اور لاپرواہی دور ہو، اور ہمارے دلوں سے شکوک و شبہات دور ہو، پھر ہم کام پہ لگیں۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ غفلت بھی انشاءاللہ دور ہوگی۔ پہلے بہت خطرناک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت ہی خطرناک بات، اور یہ بات اور کوئی سی بھی بات میں انشاءاللہ آپ پہ تھوپنے کی کوشش نہیں کروں گا، بلکہ حتی الامکان آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ خود سمجھ جائیں، آپ کے دل میں وہ بات اتر جائے، ایسی کوشش کروں گا۔ دوستو، پہلے آپ یہ سنو، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں التصدیق بما جاء به النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، چاہے وہ
اللہ کے کلام کی شکل میں، جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں، اس کی کوئی بیعت بیان فرمائے، یا اس علم میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے علاوہ آپ کو عطا فرمایا، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو ان جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوے اس کی تصدیق کرنا، اور میں نے تصدیق کا لفظ بولا ہے تاکہ آپ اچھی طرح بات سمجھیں۔ تصدیق کے کیا معنی؟ اس کو سچا ماننا، اس کو سچ ماننا، اس کی تصدیق کرنا، اس کو سچ ماننا، اور یہ تو ایمان ہے۔ اور دوستو، ایک ہے شک و شبہ، شک و شبہ، اور جب شک و شبہ پیدا ہو جاوے کسی بات میں تو پھر وہاں سچ ماننا ختم نہیں ہوتا۔ جب شک و شبہ ہو جاوے تو وہاں تصدیق نہیں رہتی۔ تو یوں سمجھو کہ جب شک و شبہ پیدا ہو جاوے تو پھر ایمان نہیں رہتا۔ بات آپ کی سمجھ میں آئی گئی ہو؟ دوبارہ کہتا ہوں میں، سچ ماننا کس کو کہتے ہیں؟ پوری طریقے سے دل میں اتر جاوے، اس کو مان لے، اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ یہ بھائی فلاں آدمی بیمار ہے، اچھا جی، تو میں بھی جاؤں گا جی اس کی مزاج پرسی کے واسطے، میں بھی جاؤں گا عیادت کے واسطے۔ آپ نے میری زبان سے خبر سنی اور یقین کر لیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ نے یہ کہا کہ میں بھی مزاج پرسی کے واسطے جاؤں گا۔ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے کہا کہ فلاں شخص بیمار ہے، اجی نہیں، وہ تو میں نے دیکھا تھا وہاں بازار میں کھڑا تھا۔ نہیں بھائی، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اچھا، ہاں جی ہوگا، ہاں جی ہوگا بیمار۔ اب بتاؤ اس دوسری خبر کے بارے میں کیا سمجھے آپ؟ یقیناً سننے والے کے دل میں شک ہو گیا۔ جب شک و شبہ آ جاتا ہے تو پھر تصدیق ختم، اور جب تصدیق ختم ایمان ختم۔ تو اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات ہم اتنے یقین کے ساتھ مانیں، اتنے یقین کے ساتھ مانیں کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ یہ بھی ایمان ہے جی۔ اب آگے چلو، اگر دین کی کسی بات میں شک و شبہ پیدا ہو، مثلا بات چل رہی ہے دعا کے قبول ہونے کی، اللہ تو فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا، قبول کروں گا تمہاری دعا، اور دعا کے قبول ہونے میں ہمارے دل میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو، ہمارا دل یہ کہے کہ بھائی ہوتی نہیں، ہم نے تو فلاں دعا مانگی، فلاں دعا مانگی، فلاں دعا مانگی، قبول ہوئی نہیں۔ ہاں تو دیکھو، آپ بہت دھیان سے سن رہے ہیں، ہاں ماشاءاللہ، لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کے لیے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، اپنے دل میں بلکہ اپنی زبان سے بھی، اپنے دل میں بلکہ اپنی زبان سے بھی پہلے تو یوں کہا کرو کہ جو اللہ نے فرمایا سچ فرمایا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا سچ فرمایا۔ اگر کمی کوتاہی ہے تو میری سمجھ میں کمی کوتاہی ہے، میرے سمجھنے میں کمی کوتاہی ہے۔ اگر کوئی شک و شبہ ہے تو میرے سمجھنے میں کمی ہے، میری سمجھنے میں کوتاہی ہے، میرے عمل میں کوتاہی ہے، یہ کہو، اور پھر اس شک و شبہ کو دور کرو، کسی جس طرح بھی دور ہے، دور ہو، وہ بتاؤں گا دور ہونے کے طریقہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر اس شک و شبہ کو دور کرو۔ ایک شک و شبہ دور کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر شک و شبہ
کم علمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، ادھوری بات سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور پوری بات سمجھ لی جاوے تو شک و شبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ماہر عالم دین سے، ہر کسی سے نہیں۔ یہ بات میں کہتا ہوا شرماتا ہوں، لیکن ضروری ہے کہنا، اس لیے کہتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہے، کیوں ہے، جتنے کالے اتنے میرے باپ کے سالے۔ ہاں، یہ کہاوت چلی آ رہی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جس کو ہم نے دیکھا کہ لمبی داڑھی اور پگڑی، کرتا نیچا پجامہ اونچا، اسی کو ہم نے عالم سمجھ لیا جی۔ اور اگر اس نے کوئی تعویذ وغیرہ دے دیا اور کام بن گیا، بس پھر تو ڈائریکٹ اس کا اللہ سے تعلق ہے، پھر تو کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ اور ہم بھی اسی چکر میں رہتے ہیں کہ اس سے دعا کروا لو، اس سے جھاڑ پھونک کروا لو، اس سے تعویذ لے لو، بس اسی چکر میں رہتے ہیں۔ میرے دوستو، اس کے بارے میں کچھ تو میں نے آپ کو بتا رکھا، اور کچھ انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ آج تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کام ہوا کرتا تھا اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانا، پوری پہنچانا۔ تو جو سچے پکے عالم ہیں، ان کا کام، وہ نبی کے وارث ہیں، ان کا کام بھی یہی ہے کہ اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات پوری وہ امت تک پہنچانا، صحیح پہنچانا۔ اور یہ اتنا علم، اتنی سمجھ ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو علماء کی شکل و صورت میں ہو، جو نیک لوگوں کی شکل و صورت میں ہو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت اور تعظیم کرو۔ بلکہ آگے، اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں، ممکن ہے وہ، کیا پتہ کیا ہو، آپ اس کی جو خدمت کر سکتے ہیں وہ خدمت بھی کرو، لیکن دین سیکھو اس سے جس کو آپ نے خوب پرکھ لیا ہو، جس کو آپ نے خوب دیکھ لیا ہو کہ یہ دین کا ماہر ہے، علم دین کا ماہر ہے۔ دین صرف اس سے سیکھو۔ امید ہے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں بھی آئی ہوگی اور یاد بھی رکھیں گے آپ۔ ہاں، اور دوسری بات یہ بتا دوں کہ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، ہاں، ہمیں ہمارے بڑوں نے جو سکھائی، سمجھائی اور انہوں نے کتابوں میں لکھی، یہ وہ بات ہے۔ جو علماء کی شکل و صورت میں ہو، اللہ کے نیک بندوں کی شکل و صورت میں ہو، ان کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو، آپ سے جو ہو سکے ان کی خدمت بھی کرو، لیکن دین سیکھو اس سے جس کو آپ نے خوب ٹھوک بجا کر پرکھ لیا کہ ہاں یہ دین کا ماہر ہے، علم بھی اس کے پاس ہے، عمل کرنے والا بھی ہے، اور صحیح بات بولتا ہے، صحیح سمجھاتا ہے، غلط فرقے سے نہیں ہے، غلط لوگوں میں سے نہیں ہے، اس سے دین سیکھو۔ چلو اچھا، ہاں، تو بات تو یہ چل رہی تھی، وہ شک و شبہ آپ کسی ماہر عالم دین کے سامنے رکھو، وہ بات پوری، جو ادھوری بات ہے جس کی وجہ سے شک و شبہ پیدا ہوا ہے، وہ آپ کو پوری بات بتا دے گا اور سمجھا دے گا۔ جیسے کہ دعا کے بارے میں انشاءاللہ العزیز میں آج آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال دعا کے بارے میں یہ تو غفلت اور لاپرواہی ہے یا شک و شبہ ہے، یہ لاپرواہی اور غفلت بھی دور ہونی چاہیے، اور یہ شک و شبہ کی کیفیت بھی دور ہونی چاہیے، اور ہر وقت اللہ کو یاد کرنا اور اللہ سے مناجات۔ بات جو چل رہی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور کچھ بات سنیے گا جی۔ نماز کا بھی ایک وقت متعین ہے،
فلاں وقت میں نماز ہوگی، اور نماز کے واسطے بہت ساری شرطیں ہیں، جسم بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، جو جگہ جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی پاک ہو، قبلے کی طرف رخ بھی ہو، وغیرہ وغیرہ بہت ساری شرطیں ہیں۔ لیکن ذکر اور مناجات، ذکر اور دعا، اللہ کو پکارنا، اللہ سے فریاد کرنا، اس کے واسطے کوئی شرط نہیں، پاک ہو، باوضو ہو جب بھی، بے وضو ہو جب بھی، بلکہ غسل واجب ہو اس پر، اس حالت میں بھی ذکر بھی کر سکتے ہیں، دعا اور مناجات بھی کر سکتے ہیں، قبلہ رخ ہو نہ ہو، اپنے کام میں مشغول ہو، فرصت میں ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اور ہر حال میں اللہ سے مناجات کر سکتے ہیں، ہر حال میں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، ہر حال میں اللہ سے مناجات کر سکتے ہیں۔ یہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اور بہت پیارا واقعہ ہے، بہت اچھا واقعہ ہے۔ اللہ سے دعا کرنے اور اللہ کے قبول کرنے اور توبہ، دونوں چیزیں اس میں جمع ہیں، دونوں چیزیں اس میں جمع ہیں، توبہ بھی اور اللہ کس طرح دعا قبول فرماتا ہے وہ بھی، دونوں جمع ہیں اس میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس جہاں تک ان کے لیے ممکن تھا گشت کیا کرتے تھے، گھوما پھرا کرتے تھے۔ ہاں، گشت سے وہ نماز والا گشت جو ہم کرتے ہیں آپ وہ نہ سمجھیے، بلکہ گشت سے وہ سمجھیے وہ پولیس والا گشت، جو پولیس کرتی ہے گشت، گھوم پھر کے ملک شہر کی حفاظت اور لوگوں کی ضرورت دریافت کرتے تھے۔ تو وہ چلے جا رہے تھے، دیکھا سامنے سے ایک شخص چلا آ رہا ہے، اور وہ چلتا چلتا بے خوف چلتا چلتا، جب اس کی جب اس کی نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو ٹھٹک گیا، رک گیا، آگے بڑھنے سے جھجک گیا۔ تو حاکم، پولیس، حاکم تو اس سے بہت کچھ سمجھ جاوے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھے کہ ہاں، جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں کوئی دال میں کالا ہے، ضرور ہے۔ بڑھتے رہے وہ بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا رعب تھا کہ اب وہ بھاگ نہیں سکتا تھا، دائیں بائیں بھاگ نہیں سکتا تھا، پتہ تھا کہ بھاگوں گا تو پکڑا جاؤں گا۔ تو وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھتا رہا، چلتا رہا۔ جس جرم میں اور جس قصور میں، جس غلطی میں وہ مبتلا تھا، اس کو تو علم تھا، اور کسی کو علم ہو یا نہ ہو، اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر اس کا علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو گیا تو پھر میری جان نہیں بخشی جائے گی۔ تو اس نے اسی حالت میں نہ ہاتھ اٹھائے، نہ وضو کیا، اسی حالت میں چلتے چلتے اللہ تبارک تعالیٰ سے پہلے تو دعا کی، پہلے تو توبہ کی، اے اللہ میں شراب پیتا ہوں اور یہ میرے ہاتھ میں شراب ہے، آج میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں، پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ پکی سچی توبہ۔ پھر یہ دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے عمر کی پکڑ سے اور عمر کی سزا سے بچا لے۔ تو پہلے توبہ کی اور پھر اللہ سے دعا کی، فریاد کی کہ تو مجھے عمر کی سزا سے بچا لے۔ آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گناہگار اور نافرمان اس زمانے میں بھی تھے،
مومن اور صحابہ میں نہیں تھے، مومنین میں اور صحابہ میں نہیں تھے تو منافقین میں تھے، منافقوں میں تھے۔ منافق تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، سبھی سمجھ گئے ہوں گے کسے کہتے ہیں منافق۔ ہاں، منافق وہ لوگ تھے جو دل سے تو ایمان نہیں لائے تھے لیکن زبان سے مسلمان ہونا کا اقرار کرتے تھے، اور جب دل میں ان کا ایمان نہیں تھا تو عمل بھی ان کا ایسا ہی تھا جی۔ تو وہ تھے، لیکن اس زمانے کے اور اس زمانے کے نافرمانوں میں، گناہ گاروں میں بڑا فرق ہے، اور اس کا فرق آپ نے اسی ایک واقعے سے سمجھ لیا ہوگا۔ وہ ذرا سی تنبیہ پر، ذرا سی تنبیہ پر، ذرا سی پکڑ پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، ذرا سی پکڑ پر، ذرا سی تنبیہ پر توبہ کر لیتے تھے، پھر گناہ ہو جائے گا پھر کر لیں گے۔ اور آج کا نافرمان اور آج کا گناہگار تو مقابلہ کرتا ہے۔ ہاں، داڑھی کٹوا رہا تو کیا حرج کر رہا ہے جی؟ مصر میں سارے بغیر داڑھی کے ہی ہیں، مولوی بھی اور امام بھی داڑھی کر رہا تو کیا حرج؟ سعودیہ میں تو رکھتا ہی نہیں، کوئی کوئی رکھے، یہاں تک آ جاتا ہے۔ اور کہاں تک ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اس کا بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے جی ہاں۔ یہ ایک بات تو بہرحال یہ فرق ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی آپ کو، اس واقعے سے سمجھ میں آ جاتی ہے یہ کہ کوئی بھی آفت، کوئی بھی مصیبت آوے سامنے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اللہ کو اس آڑے وقت میں پکار تو سکتے ہیں، اس آڑے وقت میں اللہ کو پکار سکتے ہیں، زور سے، آہستہ سے، جس طرح سے پکار تو سکتے ہیں۔ لہذا اس کو ضرور پلے باندھ لینا اور یاد رکھنا۔ خیر، دونوں بڑھتے رہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئے وہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا لے رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ دودھ ہے، دودھ ہے۔ تو کہنے لگے کہ اگر دودھ ہے تو پھر اس طرح چھپانے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ گرم ہے اور میں ہاتھ سے اس کو پکڑ نہیں سکتا، اس لیے چادر میں لپیٹ کر اس کو پکڑا ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نکالو، دکھاؤ۔ تو اس شخص نے نکالی جو بھی بوتل وغیرہ اس کے پاس تھی اور دکھائی، تو واقعی اس میں شراب نہیں، اس میں گرم دودھ تھا۔ تو پہلے تو آپ یہی سمجھ لیجئے گا بات کہ دعا کو لازم پکڑو، ہر حال میں دعا کرو، ہر حال میں دعا کرو، اور اپنی ہر حاجت اور ہر ضرورت کے واسطے دعا کرو، اور اپنی ہر مصیبت اور ہر پریشانی میں دعا کرو، اللہ سے، اللہ کو پکارو جی۔ آداب، کیا ادب ہے، کس طرح ہمیں کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ العزیز میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی بات میں آپ کو دعا کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ جو طریقے ہیں، آداب ہیں، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے ابھی۔ اور دعا کے سلسلے میں حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اتنا اچھا لکھا ہے
اتنا اچھا لکھا ہے کہ اس سے اچھا لکھا نہیں جا سکتا اور اس سے اچھا زبانی بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. تو پہلے میں آپ کو اس میں سے پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کو انشاءاللہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا بھی دوں گا. کوئی شخص ایسا نہیں جس کو راحت اور کامیابی کی ضرورت نہ ہو. ہر شخص کو آرام و راحت کی ضرورت ہے اور ہر شخص کو جو بھی اس کے مقاصد ہیں ان میں کامیابی کی تمنا ہے، کامیابی کی ضرورت ہے. اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، لیکن متوجہ کرتا ہوں میں آپ کو. ہاں، ایک طالب علم ہے، اس کو امتحان دینا ہے، امتحان میں کامیابی کی اس کو شدید تمنا ہے، بڑی تمنا ہے، بڑی تمنا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ دعا کرے، بلکہ وہ دعا بھی کرے. اور کیا کیا کرے وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ میں آپ کو. دعا بھی کرے. جی، ہم کوئی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں، تمام اسباب ہمارے پاس مہیا اور موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں ہیں یا نہیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اور کچھ کریں ان سب کے ساتھ دعا بھی کریں. اور تفصیل آگے بتاؤں گا، تو یہی کہہ رہا ہوں دعا بھی کریں. جی ہاں، اولاد کی تمنا ہے، جو اور دوسرے اسباب ہیں وہ تو کریں، ان سب کے ساتھ دعا بھی کریں. کوئی دشمن ستا رہا ہے، جو اوج کرنے کے کام ہے وہ تو کریں، لیکن اس کے ساتھ دعا بھی کریں. غرض کوئی بھی مشکل سامنا ہو، کوئی بھی معاملہ سامنا ہو، ہر معاملے میں دعا کریں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی راحت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے واسطے بہت سارے اسباب پیدا فرمائے ہیں تاکہ ضرورت مند لوگ ان سے مدد لیں اور تکلیف دینے والی چیزوں سے اور ہلاک اور تباہ و برباد کرنے والی چیزوں سے بچیں. بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے اسباب ہیں. دیکھو، دور نہ جائیے، بہت نزدیک سے اس بات کو سمجھیے. ایک آدمی بیمار ہے، صحت اور تندرستی حاصل کرنے کے واسطے ایک سبب ہے، مثال جس کو آپ آج کل کہتے ہیں ایکسرسائز، یعنی ورزش. اس سے بھی تندرستی ملتی ہے. اور تندرستی حاصل کرنے کے واسطے آپ اپنی غذا بدلیں اور اس بیماری میں جو غذا مفید ہے وہ غذا کھائیں. تو تندرستی حاصل کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہوا، ایک ذریعہ یہ بھی ہوا. مالش کریں، دوائی کھاویں پیویں، یہ بہت سارے اسباب ہو گئے. جیسے یہ اسباب ہے نا، اسی طریقے سے صحت اور تندرستی حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب دعا بھی ہے. یہ سمجھو. ان ذکر کیے ہوئے اسباب میں سے، یعنی جتنے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے اور جو اسباب ہیں ان میں سے دعا کے سوا جتنے بھی اسباب ہیں ان کے پیچھے کچھ خاص خاص باتیں ہیں. آگے تفصیل آ رہی ہے، سمجھ جائیں گے آپ. مثال کے طور پر کھیتی اور تجارت اور
طبابت یعنی ڈاکٹری، علاج، معالجہ، ان سب کی اصل غرض دنیاوی مقصود اور دنیاوی کامیابی ہے، اگرچہ یہ بالواسطہ دین میں بھی مددگار ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم بڑا وسیع ہوتا ہے۔ دیکھو، کامیابی کے واسطے پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ حاصل ہوتا ہے مثلا کھیتی سے، کھیتی اس کا سبب اور ذریعہ ہے، تو کامیابی کے واسطے ضرورت ہے پیسے کی، اور تجارت اس کا ذریعہ ہے، اور کامیابی کے واسطے ضرورت ہے پیسے کی اور مطب، جس کو آج کل آپ کیا کہیں، کلینک یا نرسنگ ہوم، جو بھی کچھ کہیں آپ، وہ اس کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ان سب سے اصل مقصود دنیا کی راحت ہے، اور ان سب سے اصل مقصود دنیا کی کامیابی ہے۔ لیکن اگر ان کے ساتھ اچھی نیت اور اچھا عمل شامل کر لیا جائے، آج بات شاید کچھ بھاری ہو گئی، لیکن امید ہے کہ سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور بہت ضروری بات ہے اور بہت فائدے کی بات ہے۔ اگر ان کے ساتھ اچھی نیت اور اچھا عمل شامل کر لیا جاوے تو یہ جیسے دنیا کی کامیابی کے اسباب ہیں، آخرت کی کامیابی کے بھی اسباب ہیں۔ کون؟ تجارت، کھیتی، نوکری، مطب، نرسنگ ہوم، یہ، اور یہ مثال کے طور پر ہے، باقی سب انہی میں گن لیجئے گا آپ۔ یہ اگرچہ اصلاً بالکل وہ دنیاوی کامیابی اور دنیاوی راحت کے اسباب ہیں، لیکن دینی کامیابی اور دینی راحت کے بھی اسباب ہیں یہ بالواسطہ۔ کس طرح؟ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھو۔ پہلے دیکھو، دنیا کے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی کام، جو بھی آپ ٹھیٹ دنیا کے کام ہیں، جن میں 3 تو مثال کے طور پر آپ کو بتائی دیے، اور ان میں آپ جوڑ لو جو بھی جوڑو، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، پولیس میں جانا، عدالت میں جانا، اور جناب کے یہ یعنی سپاہی بننا، داروغہ بننا، جج بننا، وکیل بننا، اور کچھ بھی کرنا، یہ جب ان میں اچھی نیت شامل ہو جائے اور جب ان کو اچھے ڈھنگ سے کیا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں شریعت کے مطابق کیا جائے، اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے، تو یہ سب چیزیں بھی عبادت ہو جاتی ہیں، اور یہ سب چیزیں بھی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہو جاتی ہیں، اور یہ سب چیزیں بھی عبادت ہو جاتی ہیں۔ اس سے زیادہ کام کی بات اور کیا سننا چاہیں گے آپ؟ دیکھو، مثال کے طور پر دنیا کے کاموں میں سب سے بڑی دنیا داری اور ٹھیٹ دنیا داری وہ ہے بادشاہت۔ لیکن اگر بادشاہ بنے اس نیت سے تاکہ اللہ کی مخلوق پر کوئی ظلم نہ کرے، تاکہ اللہ کی مخلوق کے درمیان انصاف کرے اور مظلوم کی مدد کرے اور انصاف کرے، اس نیت سے بادشاہ بنے، بادشاہت قبول کرے، بادشاہ بنے، بادشاہت حاصل کرے، اور پھر اس کا عمل بھی اسی طرح کا ہو۔ کس طرح کا؟ کہ ظالموں کی مدد ہو، نعوذ باللہ، مظلوموں کی مدد کرتا اور انصاف دلاتا، انصاف کرتا۔ اب یہ بادشاہت دنیا کا کام نہیں رہا، دنیا کی نعمت نہیں رہی،
اب یہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی نعمت ہو گئی، اور یہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی نعمت ہو گئی، اور یہ بادشاہت کے کاموں کے ساتھ ساتھ خود اپنی ذات میں عبادت بھی ہو گئی۔ اللہ اللہ۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں، اللہ ان کی بات کو ضرور پوری کرتا ہے، جو وہ زبان سے کہہ دیں، جو وہ دعا کر دیں، اللہ اس کو پوری کرتا ہے، ان کی بات رد نہیں کرتا۔ مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے بات سنی ہوگی۔ ہاں، یہاں تک ہے، یوں سمجھو اگر وہ یوں قسم کھا لے کہ اللہ ایسا کرے گا تو اللہ ایسا ہی کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نیک اور پیارے بندوں میں سے جن کی اللہ دعا رد نہیں کرتا، ایک انصاف کرنے والا بادشاہ بھی ہے، عادل بادشاہ۔ اس بادشاہ کو یہ مرتبہ اور یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ اللہ اس کو اتنا پیارا رکھتا ہے، اللہ اس کو اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اسی کی وجہ سے کہ اس نے اس ٹھیٹ دنیا کے کام کو اپنی اچھی نیت سے اور اپنے اچھے عمل سے عبادت بنا دیا، دین بنا دیا۔ اور یہی نہیں، ہاں دوستو، میدان حشر میں جہاں حساب کتاب ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب وہاں میدان میں جمع ہوں گے۔ جی، یہ زمین چھوٹی پڑ جائے گی، اللہ اس کو بڑھا دے گا، بڑی کر دے گا، اتنی کر دے گا جس پر سب کھڑے ہو سکیں گے، بس جتنی جگہ ملے گی وہاں کھڑے ہو سکیں گے بس۔ تو کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی آڑ پہاڑ درخت کچھ نہیں ہوگا، کوئی عمارت نہیں ہوگی، بے بس چٹیل میدان ہوگا۔ وہاں اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، باقی جگہوں میں تو دھوپ ہوگی، سورج ہوگا، اور بڑی گرمی ہوگی، بڑی گرمی ہوگی۔ کتنی گرمی ہوگی کہ وہ گرمی اور وہ دھوپ انسان کو اس کے اعمال کے مطابق تکلیف پہنچاوے گی۔ کوئی پسینوں میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، ٹخنا تک ڈوبا ہوا ہوگا، تو کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ناف تک، کوئی کندھوں تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ ہر ایک کو وہ گرمی اس کے گناہوں کے مطابق محسوس ہوگی، اور اس گرمی میں ہوں گے۔ اور کچھ اللہ کے نیک بندے عرش کے سائے میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور بیٹھے نہیں ہوئے ہوں گے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ان کو زمین کی روٹی پکا کر کھلاوے گا، مٹی کی روٹی پکا کر، زمین کی روٹی بنا کر کھلاوے گا۔ کیا دیکھو، پستہ ہو، بادام ہو، اخروٹ ہو، سیب ہو، کیلا ہو، گیہوں ہو، چنا ہو، جو بھی کچھ ہو، وہ سب اس زمین سے ہی نکلتے ہیں۔ سارے مزے اس زمین کے اندر ہی ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو عرش کے سائے میں بٹھا کر ایک روٹی ایسی کھلاوے گا کہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے دنیا کے سارے مزے ان کو چکھا دے گا۔ جی، جنت میں داخل کرنے سے پہلے دنیا کے سارے مزے ان کو چکھا دے گا۔ یہ تو وہ عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے، نور کی کرسیوں پر، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور کھا پی رہے ہوں گے، موج اڑا رہے ہوں گے۔ جی، یہ دن کتنا بڑا ہوگا؟ ہاں، 50,000 سال کا، اور کسی کو 1,000 سال کا یہ محسوس ہوگا۔
ہر آدمی کو اپنے اعمال کے اعتبار سے الگ الگ محسوس ہوگا. یہ کتنا، ان کو تو کچھ بھی محسوس نہیں ہونے کا. غرض دوستو، اس عرش کے سائے میں اور اس طرح پر حدیث پاک میں آتا کہ 7 قسم کے لوگ، ان میں سے ایک انصاف کرنے والا بادشاہ بھی ہوگا. دیکھو، حسن نیت اور اچھی نیت اور اچھے عمل سے یہ کتنی بڑی عبادت بن گئی، کتنی بڑی عبادت بن گئی. ایک بادشاہ، یہی میں سمجھا رہا تھا آپ کو. ساتھ ساتھ ایک بات اور بتا دوں ماشاءاللہ. ہاں، خوش ہو جائیے گا، ہم بادشاہ تو نہیں ہیں لیکن خوش ہو جائیے گا. ان 7 قسم کے آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، اللہ کی فرما برداری میں گزری. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جوانی کی عبادت کو قبول کر کے اور جوانی کی اس کی اطاعت و فرما برداری کو قبول کر کے اور گناہوں سے درگزر کر کے اس کو بھی اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا. تو دیکھو دوستو، یہ ساری بات میں نے آپ کو اس لیے سمجھائی کہ اصل تو یہ دنیا کی نعمت ہے، دنیا کی راحت ہے، دنیا کی کامیابی ہے، لیکن جب اس میں اچھی نیت اور اچھا عمل شامل ہو جاتا ہے تو اچھی نیت اور اچھے عمل کے واسطے سے یہ آخرت کی نعمت بن جاتا ہے اور دین کی نعمت بن جاتا ہے، اور آخرت کی کامیابی اور دین کی کامیابی بن جاتی ہے. یہ بات چونکہ شروع ہو گئی ہے اور بہت حد تک یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے، اب میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ بات آپ کو سمجھا دوں، پھر دعا کا مضمون شروع ہوگا. میری ماں بہنیں بھی ان کو سن رہی ہوں گی اور سمجھ رہی ہوں گی. بات چاہے مشکل ہے لیکن بہت آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے. کوئی بھی پکا عالم، سچا عالم آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ اسکول میں نہ پڑھو، کالج میں نہ پڑھو، یونیورسٹی میں نہ پڑھو، انجینئر نہ بنو، ڈاکٹر نہ بنو. کوئی بھی پکا سچا عالم آپ کو ایسا نہیں کہے گا. کوئی بھی پکا سچا عالم آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ کیا کہتے کارپینٹر نہ بنو، آپ راج مستری نہ بنو. کوئی عالم آپ کو نہیں کہے گا جی، بلکہ آپ سچی بات، پکی بات سنو. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت امام غزالی جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ تو امت پر فرض کفایہ ہے. امت میں اتنے ڈاکٹر موجود ہوں جو ڈاکٹری کی ضرورت پوری کر سکیں اور مسلمان مارے مارے نہ پھریں. اتنے انجینئر ہوں جو انجینئری کی ضرورت پوری کر سکیں اور مسلمان مارے مارے نہ پھریں، ان کی ضرورتیں نہ اٹکیں، وغیرہ 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 وغیرہ. تو دوستو، ان سے منع نہیں کرتے، کوئی عالم دین منع نہیں کرتا، لیکن اکثر و بیشتر آپ ان چیزوں کی برائی سنتے ہوں گے. تو وہ برائی 2 وجہ سے ہے. وہ برائی جو ہے ان میں 2 وجہ سے ہے. نمبر 1، مسجدوں کو اور مدرسوں کو تو ہم نے برائیوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کو برائیوں سے بچانے کی انہوں نے کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کی ہے. وہاں پڑھنے والے خوب جانتے ہیں، بلکہ ان کو پوری چھوٹ دے دی ہے، پوری چھوٹ دے دی ہے. ہاں، ہم انگلش میں تو بول نہیں پاتے، پسند بھی نہیں کرتے اس کو ہم. ہاں، یعنی آزادی، جو چاہو کرو، جو چاہے کرو. ہاں، جو چاہے کرو، آزاد، پوری چھوٹ دے دی ہے، برائیوں سے بچانے کی کوشش ہی نہیں کی. تو وہاں جا کر ہم برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. کتنی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. گرل فرینڈ ہونی ضروری ہے، اس کے بغیر تو کام چل نہیں گئے.
اور بوائے فرینڈ تو ہونی ضروری ہے، ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ تو فیشن ہے وہاں کا، وہاں کی یہ تو تہذیب ہے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کسی دین و مذہب سے متعلق ہو کر رہتا ہے تو اس کو کم عقل، کم سمجھ، بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ آزاد خیال ہو، آزاد خیال ہو۔ اور وہ سب جن کو، بہت سے کام جن کو ہم گناہ قرار دیتے ہیں، وہاں کی تہذیب میں شامل ہے، وہاں کی تہذیب میں شامل ہے۔ بچیاں پڑھتی ہیں تو ڈانس بھی کریں گی، وہ چاہے وہ دیوالی پر کریں، چاہے وہ 26 جنوری کو کریں، چاہے وہ 15 اگست کو کریں، یا کسی اور موقع پر کریں، وغیرہ وغیرہ۔ اور ان گناہوں میں مبتلا ہونا، وہاں کوئی گناہ نہیں، کوئی برائی نہیں، ان سے نہیں بچتے، ان سے نہیں بچتے۔ اور تو اور ہمارے بڑے بڑے دینی مدارس سے پڑھ کر عالم دین بن کر لوگ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھتے ہیں آگے۔ انہوں نے 15-20 سال کم سے کم مدرسوں میں گزارے، پہلے قرآن شریف پڑھا، اردو پڑھا، پھر عالم دین بنے، بہت وقت انہوں نے گزارا۔ تو وہاں کا مدارس کا اثر تو ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہاں کا اثر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے تو ٹوپی اترے گی، ٹوپی تو جاتی ادھر جائے گی، بال رکھیں گے کسی بھی حساب کے، پھر وہ داڑھی کا نمبر آئے گا، خط بننے کے ساتھ ساتھ ارے بس ذرا سا ٹھیک سی کر دیے اسے۔ اب وہ ہر ہفتے یا ہر دن چھوٹی تھوڑی سی اگر پھنگڑ سی بھی کاٹن لگا تو وہ چھوٹی سی ہو جائے گی، اور ہوتے ہوتے وہی کلین شیو ہو جائے گا۔ آنکھوں دیکھی باتیں ہیں، کسی سے پوچھی ہوئی نہیں، کسی کی بتائی ہوئی نہیں، آنکھوں دیکھی باتیں، آنکھوں دیکھی باتیں۔ اور پھر تھوڑے دنوں میں وہ جو وہاں کا ڈریس ہے، کوٹ پینٹ شرٹ، اور وہ سب کچھ آ جائے گا، کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ یہ اس میں میرا ایک شاگرد تھا، ہی جب مزاروں میں پڑھاتا تھا، ایک شاگرد تھا جی، اس کا رجحان ویسے ماشاءاللہ بہت ذہین تھا، اس کا رجحان دینی کتابوں سے بڑھ کر انہی طرف تھا۔ کمپیوٹر اس نے بہت مہارت کے ساتھ سیکھ رکھا تھا، اور جناب وہ ایک سینٹر میں جا کے سکھا کے بھی آتا تھا۔ تو ہمیں بھی ضرورت پڑتی ہے کمپیوٹر چلانے کی، کم سے کم لکھنے پڑھنے کی، کمپوز کرنے کی۔ میں نے بھی اس سے سیکھا، پورا اس نے مجھے سکھا دیا، کمپوز کیا کہتے ہیں اس کو، ان پیج، وہ پورا اس نے مجھے سکھایا، سیکھ لیا ہم۔ وہ یہاں سے عالم دین بن کر چلا گیا، جامعہ ملیہ میں چلا گیا، کہیں اور بھی نہیں گیا۔ 2-3 سال کے بعد وہ آیا اور اس نے سلام کیا، تو میں نے پہچانا نہیں اس کو۔ جب اس نے سلام کیا، اس کے لب و لہجے سے اتنی بات سمجھ میں آئی کہ یہ تو کوئی جانا پہچانا اور دیکھا بھالا آدمی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی کون؟ تم تو دیکھے بھالے سے محسوس ہوتے ہو۔ اگر جی میں فلاں ہوں۔ ارے تو نے اپنا کیا حلیہ بنا لیا ہے؟ بس اب شرمندگی کے سوا اور کیا جواب۔ یہ تو بہرحال اس طرح کے حالات ہیں۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، آپ نے یہ سب باتیں سنی کہ ڈاکٹری، انجینئری، فلاں، یہ اچھی نیت اور اچھے عمل سے دنیا کا کام نہیں رہیں گے، بلکہ آخرت کا کام اور دین کا کام ہو جائیں گے۔ ان کی نیت پوچھ کے دیکھیے آپ جی، کیا پڑھتا ہے آپ کا بچہ؟ حفظ کر رہا ہے، اچھا، بس امامت کر سکے زیادہ سے زیادہ، کہیں مؤذن اذان دے سکے کہیں سے زیادہ سے زیادہ، 1000-1200 روپے کی
تنخواہ ہوگی بس 5-4 ہزار کی ہو جائے گی. ہاں چلو خیر، یوں تو کہنے کا نہیں، وہ چونکہ وہ بھی مسلمان ہیں اور اگلا بھی مسلمان ہے، اب حفظ پڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں اور مولوی بنانے سے کوئی فائدہ نہیں، یوں تو کہنے کا نہیں، وہ کہہ نہیں سکتا. اگر کہے گا بھی تو کوئی ماننے کا نہیں. یوں کہے گا وہ کہ ہاں اس کو حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ یا مولوی ہونے کے ساتھ اس کو ڈاکٹر بھی بنا دو، اس کو انجینئر بھی بنا دو، وہ یوں کہے گا. یوں تو کوئی کہتا نہیں کہ ان مدارس کو بند کر دو، یوں کہے ان میں فلاں بھی لے آؤ، گنت بھی لے آؤ، سائنس بھی لے آؤ، انگلش بھی لے آؤ، فلاں، یہ اپنا آپ ہی بند ہو جائیں گے، اپنا آپ ہی ختم ہو جائیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ اس کو بھی بنا دو. چلو مقصد اس کا جو بھی ہے وہ ٹھیٹ دنیا مقصود ہوتی ہے، ٹھیٹ دنیا مقصود ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات مقصود ہوتی ہی نہیں. تو اگر منع کرتے ہیں تو ان برائیوں کی وجہ سے منع کرتے ہیں، ان برائیوں کی وجہ سے منع کرتے ہیں. نہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹھیٹ بادشاہت حسن، اچھی نیت اور اچھے عمل سے عبادت ہے. اور جو جن چیزوں کی بھی انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے، یہ سب میں بار بار آپ کے سامنے ان کے نام لے رہا ہوں، ان کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، ان کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. یہ تو منع نہیں کرتے ان سے، ان برائیوں کی وجہ سے منع کرتے ہیں، ان برائیوں کی وجہ سے منع کرتے ہیں. بلکہ منع بھی نہیں کرتے، ایک مشورہ دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں اور اس کی تاکید کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں وہاں بھی ایک دینی ماحول بناؤ، وہاں بھی دین کی تعلیم جاری کرو. یہ کہتے ہیں، منع نہیں کرتے ان چیزوں سے. امید ہے کہ میری بات ٹھیک سے سمجھ میں آئی ہوگی، اور کوئی شک و شبہ ہوگا تو رفع دور ہو گیا ہوگا. اب بھی کوئی طالب علم یا آپ میں سے کوئی بھی، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی طالب علم کچھ پوچھنا چاہے تو بعد میں پوچھ کے اپنا شک و شبہ دور کر سکتا ہے. جی ہاں. تو بہرحال تو بہت سے اسباب اللہ نے کامیابی کے رکھے ہیں، ان میں سے جیسے کھیتی، تجارت اور طب، لیکن اصل میں ان کا مقصد جو ہے وہ دنیا کی کامیابی ہے. اگرچہ یہ اچھی نیت اور اچھے عمل سے دین میں بھی مددگار ہیں، عبادت بھی ہے. اور اسی طریقے سے جو شریعت کے کام ہیں، جیسے دین کے کام ہیں، جیسا کہ نماز اور روزہ اور حج، یہ اصل میں آخرت کی کامیابی کے واسطے مقرر کیے گئے ہیں، دین کی کامیابی کے واسطے مقرر کیے گئے ہیں. اگرچہ یہ بالواسطہ دنیا میں بھی نفع دیتے ہیں، بالواسطہ دنیا میں بھی نفع دیتے ہیں. دیکھو کچھ ایسی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں جس سے فوراً سمجھ جائیں آپ. مثال کے طور پر چاشت کی نماز ہے. ہر نماز میں برکت ہے یہ، لیکن خاص طور سے چاشت کی نماز میں اللہ نے روزی کی برکت رکھی ہے. تو نماز تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے، دین ہے، دین کی کامیابی کے واسطے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے دنیا کا بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے مہینے بتلایا تھا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو، اور ایک بار قل هو اللہ احد، ایک بار قل اعوذ برب الفلق، ایک بار قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو، اور ہاتھ پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لیا کرو. اور سوتے وقت یہ عمل 3 مرتبہ کیا کرو، اور پھر آیت الکرسی اور آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آخر سورت تک پڑھ کے سو جایا کرو. انشاءاللہ العزیز چور، جن، شیطان اور جادو، ٹونا ٹوٹکا، حاسد کا حسد، بہت ساری چیزوں سے حفاظت ہے، بہت ساری چیزوں سے حفاظت ہے، بہت ساری بیماریوں سے حفاظت ہے. تو اصل تو یہ عمل قرآن پاک کی تلاوت ہے، اصل عمل تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس سے دنیا کا بھی فائدہ ہے.
اس سے پہلے پچھلے مہینے میں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کے بعد رات میں سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھتا ہے، یعنی سورہ رحمان 27ویں پارے میں جو سورت شریفہ ہے اس سے اگلی سورت جو پڑھتا ہے تو اس کو روزی کی تنگی پیش نہیں آتی۔ اصل تو یہ قرآن پاک کی تلاوت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ تو یہ شریعت کے جو کام ہیں، دین کے جو کام ہیں، اصل میں تو یہ آخرت کی کامیابی اور دین کی کامیابی کے واسطے ہیں، اگرچہ ان میں دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ دو باتیں ہوگی، اب اگلی بات سنیے۔ مگر صرف دعا ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا اور دین دونوں کی راحت اور دونوں کی کامیابی کے واسطے برابر درجے میں ہے۔ آپ اللہ سے تندرستی مانگو گے، تندرستی دنیا کی چیز، تندرستی مانگو گے، تندرستی ملے نہ ملے وہ تو الگ بات ہے، لیکن اس دعا کی، یہ دعا عبادت ہے اور اللہ کے یہاں یہ دعا کرنے والا مقبول ہے اور انشاءاللہ دعا بھی مقبول ہے۔ ہاں، آپ اپنے لیے مکان مانگتے ہیں، مکان دنیا کا، جنت کا نہیں، دنیا کا مکان مانگتے ہیں۔ اللہ مجھے مکان کی ضرورت ہے، مجھے کشادہ مکان دے دے، دعا مانگتے ہیں۔ تو وہ تو ایک یہ عبادت ہے اور مکان ملنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ آپ دکان مانگتے ہیں، کاروبار مانگتے ہیں، بچوں کے اچھے رشتے مانگتے ہیں، اپنے نکاح کے لیے دعا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو عبادت بھی ہے، دعا ہے، عبادت بھی ہے اور کام بننے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو عبادت، دعا ایک ایسی چیز ہوئی کہ دنیا کی دعا ہو جب بھی عبادت اور کامیابی کا ذریعہ، اور آخرت کی دعا ہو، دین کی دعا ہو جب بھی عبادت اور کامیابی کا ذریعہ۔ بس ایسی بڑی چیز ہونے کی وجہ سے اس کی عظمت اور اس کی قدر و قیمت ظاہر ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں بہت میں سادے الفاظ میں پڑھ دیا آپ کے سامنے، نہایت درجے کی، یہ لفظ سمجھے نہ سمجھے آپ، تو بہت ترغیب دی گئی ہے، دعا مانگنے کا شوق دلایا گیا ہے، ترغیب دلائی گئی ہے، بہت فضیلت بیان کی گئی ہے دعا قبول کرنے کی، اور جا بجا یعنی جگہ جگہ بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے، اس کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، دعا کرو، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ دیکھو، ادعونی استجب لکم، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ ہاں، ایک دوسری آیت شریفہ پڑھی تھی میں نے، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ ایک صحابی نے یا کچھ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم اپنے رب کو زور سے پکاریں یا آہستہ آہستہ پکاریں۔ جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرما دی اور یوں فرمایا بڑے پیارے لہجے میں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے دریافت کریں کہ ہمارا رب نزدیک ہے یا دور ہے، اس کو دور سے پکاریں، اس کو زور سے پکاریں یا آہستہ سے پکاریں، تو آپ ان کو بتا دیجئے گا میں قریب ہوں، میں نزدیک ہوں، میں ہر بندے کے نزدیک ہوں۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، آپ ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں، نزدیک ہوں۔ کتنے نزدیک، یہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اب نہیں، اگلے مہینے ہو جائے گی۔
اللہ اپنے بندوں کے قریب ہے. کتنا قریب؟ آیت شریفہ ہے سورہ قاف میں ہے نا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں اپنے بندوں کے نزدیک ہوں ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ. ایک گلے میں، گردن میں 2 رگ ہیں. ایک تو جگر میں سے جاتی ہے دماغ میں، اور ایک دل میں سے جاتی ہے دماغ میں. یہ دونوں رگ شاہ رگ کہلاتی ہیں. انسان کے اندر جو ایک روح جس کو کہتے ہیں وہ ان دونوں رگوں میں موجود ہوتی ہے. جب یہ دونوں کٹ جاتی ہیں پھر زندہ نہیں رہتا آدمی، ان کوئی بھی جانور. تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جتنی قریب انسان کے اس کی جان اور روح جتنی اس کے قریب ہے، میں اپنے بندے کے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. ہماری روح، ہماری جان جو ہمارے جسم میں گردش کر رہی ہے اور جس کی وجہ سے ہماری حیات ہے، زندگی ہے، تو وہ ہمارے جتنے نزدیک ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. تو قرآن پاک میں اس کا حکم ہے. اور ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبادت تو دعا ہے. چلو یہ کچھ عربی لہجے میں اس کا عربی انداز میں ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی دعا بڑی عبادت ہے. دعا بڑی عبادت ہے. اور فرمایا جس شخص کو دعا کی توفیق ہو گئی تو اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل گئے. الفاظ تو بالکل صاف ہیں، پھر دوبارہ پڑھ دوں گا. جس شخص کو دعا کی توفیق ہو گئی اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل گئے. ہاں، اس کو دوسرے الفاظ میں کہو، اللہ نے جو تجھ کو اپنے سے مانگنے کی توفیق دی ہے نا، وہ اسی لیے دی ہے کہ وہ تجھ کو کچھ دینا چاہتا ہے. اس نے تم کو جو اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق دی ہے اس لیے کہ وہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے. دوسرے الفاظ میں کہو، اس نے جو تمہیں اپنے در پہ بلایا ہے، اس نے جو تمہیں اپنے در پہ بلایا ہے، کچھ دینے کے واسطے بلایا ہے. اس نے جو تمہیں اپنا دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت دی ہے تو کچھ دینے کے واسطے. ایک روایت میں ہے کہ جس کو دعا کی توفیق ہو گئی اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جس کو دعا کی توفیق ہو گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. اور اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز عافیت سے زیادہ اچھی نہیں مانگی جاتی. آدمی دل کے سکون، جسم کی راحت کے ساتھ رہے، چاہے بہت زیادہ سامان اور بہت زیادہ مال و دولت، بہت زیادہ عہدہ اس کے پاس نہ ہو، دل کا چین سکون اس کو ہو، جسم کی راحت اس کو ہو. ہاں، جس کو دوسرے الفاظ میں کہہ دو پیٹ بھر کر وہ کھاتا ہو اور اس کا پیٹ بھی صاف ہو جاتا ہو. اس سے معلوم ہوا کہ
دنیاوی ضرورتیں مانگنے کا بھی ہمیں حکم ہے، دنیاوی ضرورتیں مانگنے کا بھی ہمیں حکم ہے۔ اس حدیث پاک سے ہی معلوم ہوتا ہے، ورنہ حدیث پاک تو بالکل صاف صاف بھی ہے۔ جب تجھے کوئی ضرورت پیش آوے تو اللہ سے مانگ، اگر تیرے گھر کا نمک ختم ہو جاوے تو اللہ سے مانگ، اگر تیرے جوتے کا دھاگا ٹوٹ جاوے تو اللہ سے مانگ جی۔ اور ارشاد فرمایا تقدیر کو، قضا کو، تقدیر کو صرف دعا ٹال سکتی ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے، اللہ اس کو خوب جانتا ہے، بندے کے حق میں کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی لکھ دی گئی ہے اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو دعا اس کو ٹال سکتی ہے اور کوئی دوسری طاقت اس کو نہیں ٹال سکتی۔ اللہ سے بڑی طاقت والا کوئی نہیں ہے، تو کیا ٹال سکتا ہے؟ نہ کسی سبب میں، ذریعے میں، اسباب میں ایسی طاقت ہے، اور نہ کسی انسان میں، کسی جن میں، کسی فرشتے میں ایسی طاقت ہے۔ ہاں، بندہ جب اللہ سے عاجزی کے ساتھ، چپ کے عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قضا و قدر کو ٹال سکتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، سنو یہ بات ضرور سنو، سن تو آپ سبھی رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں کس موقع پہ یہ بات کہتا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا کہ احتیاط اور تدبیر سے تقدیر نہیں ٹلتی، احتیاط اور تقدیر سے تدبیر، احتیاط اور تدبیر سے تقدیر نہیں ٹلتی، اور دعا سے نازل ہونے والی بلا بھی، دعا نازل ہونے والی بلا کو بھی دور کر دیتی ہے۔ احتیاط کتنی بھی کر لیں آپ، تدبیر کتنی بھی کر لیں، اللہ نے جو طے کر دیا ہے وہ نہیں ٹلے گا۔ ہاں، دعا سے ٹل سکتی ہے۔ اور دعا نازل ہونے والی بلا مصیبت میں بھی نفع دیتی ہے، اور اس بلا سے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے۔ یہ اس کو بھی سمجھو، اگر آدمی کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے اور اس وقت وہ اللہ کو پکار رہا ہے، دعا اس وقت بھی فائدہ دیتی ہے کہ اس مصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ اور اگر آدمی اللہ سے عافیت اور راحت کی دعا مانگتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ میں آگے یہ موقع ہے ایک بات اور بتاؤں آپ کو، بہت ضروری بات جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فرشتے ہماری حفاظت کے واسطے مقرر کر رکھے ہیں، جو اچانک پیش آنے والے حادثات سے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اور دوستو، ہر آدمی کی سمجھ الگ الگ ہے۔ جب آپ زندگی میں، اپنے زندگی کے واقعات میں غور کریں گے تو آپ یقین مانیں گے کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچایا۔ اللہ کے فرشتے جو مقرر ہیں اس کام کے واسطے، اللہ نے انہی کے ذریعے ہمیں بچایا جی۔ ہاں، چلو ایک محاورہ، ایک جملہ تو آپ بات سنتے ہی ہیں کہ فلاں آدمی بال بال بچ گیا، بال بال بچ گیا، یعنی بس ہو لیا تھا کام، ذرا سا بچ گیا۔ فلاں آدمی موت کے منہ میں سے واپس آیا۔ ہاں، تو یہ اللہ کے فرشتوں نے حفاظت کی ہے اللہ کے حکم سے، اس لیے بال بال بچا، اس لیے وہ موت کے منہ میں سے واپس آیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں دعا کے بارے میں بھی اور ان فرشتوں کے بارے میں بھی کہ جی اگر اللہ نے حفاظت کے واسطے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں اور دعا آنے والی مصیبت کو بھی ٹال دیتی ہے، تو پھر یہ حادثات کیوں ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں، فلا فلا فلا، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ جی یہ سوال کوئی کر سکتا ہے۔
اور اس کا جواب میں کئی بار آپ کو دے چکا ہوں، اس لیے تھوڑی سی بات بتانے سے آپ سمجھ سکیں گے۔ اس دنیا کے واسطے یہ حادثات بھی ضروری ہیں، اللہ کا نظام ہے۔ جس طریقے سے اس دنیا میں اللہ نے زندگی کا نظام، حیات اور زندگی کا نظام بنایا ہے، اسی کے ساتھ اللہ نے موت کا بھی نظام بنایا ہے۔ اور جس طرح اللہ نے تندرستی کا نظام بنایا ہے، ایسے بیماری کا بھی نظام رکھا ہے، بیماری بھی رکھی ہے۔ تو دوستو اسی طرح یہ اللہ کا نظام ہے حادثات۔ لیکن اس میں اگر اللہ کا فرمانبردار بندہ، اللہ سے دعا کرنے والا بندہ، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو موت تو اس کی آنی ہی تھی، اتنی زندگی اس کی اللہ نے رکھی تھی۔ اب ایکسیڈنٹ جو ہوا، اچانک موت ہوئی، اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شہادت کا درجہ دے دیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طے شدہ کوئی مصیبت، آفت، کوئی حادثہ آتا ہے تو وہ فرشتے الگ ہٹ جاتے ہیں، پھر اس کو رکاوٹ نہیں بنتے، اس کو روکتے نہیں۔ یہ بس اسی بات کو سمجھو آپ، جو بتائی تھی جیسے زندگی اور حیات ہے اس دنیا میں، ایسی موت بھی ہے، اور اللہ نے یہ عالم بنایا ہی ایسا ہے۔ تو جیسے اس کے اندر راحتیں ہیں، ایسے اس کے اندر حادثات بھی رکھے ہیں۔ لیکن بندہ مومن کسی حال میں نقصان میں نہیں ہے، کسی حال میں نقصان میں نہیں ہے۔ جس کی میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ اگر حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو موت تو اس کی آنی ہی تھی۔ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، اچانک موت کی وجہ سے اس کو شہادت کی موت نصیب ہو گئی، شہادت کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ نے دے دیا۔ کوئی بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے اور آسمان سے اس کے لیے کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، تو ادھر سے دو دعا پہنچتی ہے اور ادھر سے مصیبت نازل ہوتی ہے، تو ان دونوں میں کشتی ہوتی رہتی ہے۔ یعنی دعا اس کو نازل نہیں ہونے دیتی، اترنے نہیں دیتی، اور وہی جس کے لیے اللہ نے ایسا فیصلہ کر لیا ہے، اور جس کے لیے اللہ نے ایسا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اترے گی تو وہ اترے گی، لیکن بندے کا اس میں نقصان نہیں۔ اگر ایک نقصان ہے تو دوسرا فائدہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا تمام تدبیروں میں سب سے بڑھ کر تدبیر ہے، اور دعا تمام احتیاطوں میں سب سے بڑھ کر احتیاط ہے۔ جی ہاں، ایک بات اور یاد آئی، آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سارے انسانوں کے واسطے رحمت بن کر آئے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کے دشمن تھے، اس کے دشمن تھے، آپ کے دشمن تھے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کا پہرا دیا کرتے تھے، پہرا دیا کرتے تھے۔ لیکن جب آیت شریفہ نازل ہوگی، اللہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کرنے والے فرشتوں کو، صحابہ کو منع کر دیا تھا، منع کر دیا تھا۔ یہ تو سب سے بڑی تدبیر ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت آنے سے پہلے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کی برکت سے مصیبت نہیں آتی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی قبولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی قبولیت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس سے بلا ٹل جاتی ہے، پس دعا کر کے خواہ قبول ہونا معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اور ارشاد فرمایا، کیا وقت ہو گیا؟ 7:15 ہو گیا۔ اچھا چلو، بس میں اس کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں، آگے بھی یہ بات ہے ابھی۔ دوستو بزرگوں، اس مضمون سے
دعا کی اہمیت آپ کو خوب اچھی طرح معلوم ہو گئی ہوگی، اور انشاءاللہ باقی بات اگلے مہینے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ سلامت رکھے۔ بس آپ کو میں اتنا بتاتا ہوں کہ خوب گڑ گڑا کر دعا کیا کرو، اور دعا کے جو مقبول وقت ہیں، مثال کے طور پر 5 نمازوں کے بعد سنتوں سے نفلوں سے فارغ ہو کر اطمینان سے دعا مانگو۔ مثال کے طور پر اذان اور نماز کے درمیان، مثال کے طور پر قرآن پاک کی تلاوت کے بعد، مثال کے طور پر جب کوئی تنگی آپ کو پیش آئی، آپ کے پاس پیسہ نہیں اور بیماری دوائی لانی ہے، اس وقت آپ کا دل ٹوٹا، تو اس وقت یہ قبولیت دعا کے اوقات ہیں۔ اور کچھ نہیں تو جو بھی الفاظ آپ کو یاد آئیں، جن الفاظ میں بھی آپ اپنی ضرورت مانگ سکیں، انہی الفاظ میں اللہ سے اپنی ضرورت مانگ لیا۔ اگلے ہفتے میں بھی بتاؤں گا، لیکن کیوں دیر کروں، 1 مہینے کیوں، آج ہی بتا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جب تم کو کوئی ضرورت پیش آئے تو 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو۔ اس کو ہم نماز حاجت کہتے ہیں، یہ صلاۃ الحاجت کہتے ہیں۔ تو جو بھی ضرورت پیش آوے 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ نماز حاجت پڑھو، مثلا تہجد کے وقت میں پڑھو یا کسی بھی وقت پڑھو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری ضرورتیں رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ہر پریشانی رکھو، ہاں، اور وقت سے پہلے خوب دعا کرو۔ جی انشاءاللہ العزیز زندگی میں آپ کو اس کا فائدہ ضرور محسوس ہوگا، اس کا فائدہ ضرور محسوس ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا فائدہ آپ کو محسوس نہ ہو۔ کون لوگ مایوس ہوتے ہیں، کون لوگ نا امید ہوتے ہیں جب مصیبت سر پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، مبتلا ہو جاتے ہیں، اب وہ مانگتے ہیں، اور مانگنے کے ساتھ ساتھ دل کے اندر جلدی بہت ہوتی ہے، تو 2 دن 4 دن مانگ کے کہتے ہیں کہ بھائی قبول ہوئی نہیں۔ رات کو مانگی اور صبح کو وہ دکھائی دے جاوے تو قبول ہو گئی، اور نہیں تو کہتے قبول نہیں ہوئی۔ تو ایسا نہیں، سنا ہے آپ نے، ہمیشہ دعا کرو۔ تو نماز حاجت پڑھو اور اللہ کے سامنے ہر ضرورت رکھو۔ نماز حاجت کے بعد اللہ کے سامنے اپنی ہر مشکل رکھو۔ اللہ مجھے فلاں آدمی ستا رہا ہے، اللہ مجھے پولیس سے خطرہ ہے، اللہ مجھے اپنے پڑوسی سے خطرہ ہے، مجھے اپنے بھائی سے خطرہ ہے، اللہ میری حفاظت فرما، اللہ مجھے بیماری سے خطرہ ہے، میں بیماری سے پریشان ہوں، مجھے صحت عطا فرما۔ اس طریقے سے اپنی ہر حاجت مانگو، ہر حاجت مانگو، اپنی اولاد کے لیے مانگو، اپنے گھر والوں کے لیے مانگو، اور عام مسلمانوں کے لیے مانگو۔ چونکہ حدیث پاک میں یوں آتا ہے جب ایک انسان کسی غائب آدمی کے واسطے دعا مانگتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے، اور وہاں پر اللہ ایک فرشتہ مقرر کر رکھا کہ وَلَكَ أَيْضًا، جو تو نے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی اللہ وہ چیز تجھے بھی دے دے، تجھے بھی دے۔ میں نے وہاں کہا اللہ فلاں آدمی کو اس کے امتحان میں کامیاب کرے، اللہ تجھے بھی امتحان، فرشتہ کہے گا اللہ تجھے بھی کامیاب کرے۔ اللہ تو فلاں کو شفا دے دے، فرشتہ کہے گا اللہ اسے بھی تندرستی دے دے۔ تو اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا کرو، اپنی اولاد کے لیے دعا کرو، 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، اور پھر اس کے بعد دعا اپنے الفاظ میں کرو۔ یوں میں نے آپ کو بتا دیا، ہر وقت کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، ہر وقت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں۔ اے اللہ تیرے خزانے لامحدود ہیں جو کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر بخش دے تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے، اور تیری قدرت میں کنکر پتھر ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازنے والا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرمانے والا ہے، بار بار معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ یقیناً تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص ہر عیب سے پاک ہے۔ اے اللہ یقیناً ہر کمال کی صفت، ہر خوبی تیری ذات بابرکات کے اندر موجود ہے، ہماری زبانیں ان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ یقیناً تو ایسا ہی ہے جیسا کہ خود تو نے اپنی صفات بیان کی ہیں۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، پکا سچا یقین عطا فرما، اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما۔ اے اللہ اتنا خوف جو تیرے گناہوں سے روک دے، اتنا خوف جو تیری نافرمانیوں سے روک دے، ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، اپنے نبی کا وہ عشق عطا فرما جو ان کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں آمادہ کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، پرہیزگار بندہ بنا۔ اے اللہ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، ہر چھوٹا بڑا گناہ معاف فرما، ہر چھوٹا بڑا گناہ معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، تمام طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، نماز پڑھنے، تلاوت کرنے، ذکر کرنے اور دوسری تمام عبادتوں میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ تو کریم ہے، اور کریم کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں، چشم پوشی اور درگزر سے کام لیتے ہیں۔ اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، ناقص عبادتوں کو قبول فرما، کامل کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ کی توفیق نصیب فرما۔
اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اور محض اپنے فضل سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، تمام ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ بڑھاپے میں، بیماری میں، جب ہمارے اعضاء بھی ہمارا ساتھ نہ دے رہے ہوں، اس وقت بھی ہماری نصرت فرما، اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اس وقت میں ہماری روزی بڑھا دیجئے، اس وقت میں ہمیں روزی رزق زیادہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے بیوی بچوں کو، اے اللہ سب کو صحت و قوت عطا فرما، صحت و قوت عطا فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، جو دل میں ہے اس سے بھی تو واقف ہے، بلکہ جو دل میں نہیں آئی ابھی تک اس سے بھی تو واقف ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے، اے بگڑی کے بنانے والے، ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے بگڑی کے بنانے والے، ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے قادر مطلق، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، اس کے نظام کو چلانے والے اور توڑ پھوڑ کر پھر دوبارہ بنا دینے والے، اے قادر مطلق ہر اٹکے ہوئے کام بنا دے، ہر اٹکے ہوئے کام بنا دے۔ اے قادر مطلق ہر اٹکے ہوئے کام بنا دے۔ اے اللہ اے ہمارے پروردگار، جن کو مکان کی ضرورت ہے ان کو کشادہ مکان عطا فرما، جن کو دکان کی ضرورت ہے ان کو موقع کی دکان عطا فرما۔ اے اللہ جن کو کاروبار کی تلاش ہے ان کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، جن کو کاروبار عطا کیا ہے اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اس میں ترقی عطا فرما، آسمانی زمینی بلاؤں سے اس کی حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے اے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبا والے رشتے عطا فرما، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں اے اللہ غیب سے ان کی نصرت فرما، ان کی شادی نکاح بیاہ کا انتظام فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد عطا کی ہے اے اللہ ان اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، ماں باپ کا فرما بردار خدمت گزار بنا۔ اے اللہ ملک و ملت کا خادم بنا۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لیجئے، ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، چین سکون اور سکینہ نازل فرما، ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، اتفاق اتحاد پیدا فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپ سے جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں
ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ عزت کی زندگی نصیب فرما، عزت کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے مقدرہ وقت پر مقررہ وقت پر ایمان کی موت نصیب فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ عرش کا سایہ نصیب فرما۔ تو اپنے بندوں میں سے بہتوں کو بغیر حساب کے بخشے گا۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے، بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اعزاء اقربا کی، ہمارے بیوی بچوں کی، دوست احباب کی، اللہ سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی دین پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہماری نوجوان نسل کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، برائیوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ نشے سے، اے اللہ ناجائز عشق سے، اے اللہ اور بندگیوں سے خاص طور سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان تمام برائیوں سے ان کی خصوصی طور پر حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما، ان کو بیداری ان کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی منصوبے بنائے جا رہے ہیں، جو بھی سازشیں رچی جا رہی ہیں، اے اللہ ان سب میں ان کو ناکام فرما، ان سازشوں میں ناکام فرما، ان تمام منصوبے میں ان کو ناکام فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما، خصوصاً ہمارے ملک میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما، خصوصاً ہماری بستی میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما۔ اے اللہ امن و امان کو بگاڑنے والوں کو بگاڑ دے، امن و امان کو تباہ کرنے والوں کو تباہ فرما دے۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہم سب کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں کہتے رہتے ہیں، اے اللہ ان سب کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے تمام دعائیں قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔ توفنا مسلمین والحقنا